حبیب جانی، وہ ہمارا دلی دوست ہمارے ساتھ برا کر سکتا؟ کیوں برا کرے گا؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا رب ہے، ارحم الراحمین ہے، بد کہہ دیا نا حبیب جانی، وہ ہمارا پیارا یار کبھی ہمیں بری شے نہیں دے سکتا۔ شیریں سانچ تلخ بدانی، جس کو تم کڑوا سمجھتے ہو وہ بھی میٹھا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کڑوی دوائی دیتے ہیں کئی مرتبہ، بیوقوف سے بھی مریض ہی سمجھیں گے نا کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نہیں، وہ میٹھی سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس کڑوی دوائی میں شفا ہے، یہ یقین ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہے نا ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات، اللہ شاباش دیتا ہے، تحسین کرتا ہے، ورحمتن، اور اس کی طرف سے بے انتہا رحمت ہوتی۔ تنکیر آئی تفخیم کے لیے کہ ان پر جو اس کی مہربانیاں وہ بھی اندازے سے باہر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے۔ اب ہدایت کا ایک درجہ تو ہے ابتدائی کہ گمراہ نہ آدمی سیدھے راستے پر ہو، پہلی تو یہ کہ اللہ اس دنیا میں نیکی کی توفیق دے، یہ تو ہے ہی، جب وہ مومن ہے اتنی مصیبتیں ظاہر ہیں، اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہیں، ان پر صلوات ہے، تو اب ہم پر کریں کہ وہ ہدایت پر ہے، ہدایت پر یہ کیا نام ہوا؟ نہیں، ہدایت کا آخری درجہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھائے، اس پر چلا دے، یہ یہاں دنیا میں، اور آخرت میں کیا ہے پھر؟ علماء کہتے ہیں آخر ہے ایثار المطلوب، کہ جو ہم چاہتے ہیں نا پھر کہ جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، جو اس منزل کو پا لیں گے نا جس کو کہتے ہیں مراد پانے والے، یہاں ترجمہ پھر ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اصل میں مراد پانے والے ہیں، جو راستہ چلتے چلتے اخیر منزل پر پہنچیں گے نا اور کامیابی کا جھنڈا گاڑیں گے وہاں، اللہ کہتا ہے یہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور بے اندازہ رحمتیں ہیں، اور یہ لوگ منظر مراد کو پانے والے ہیں، جنہوں نے آخر تک پہنچنا نا، کامیابی یہ۔ اور اس وجہ سے نیک لوگوں کا یہ امر رہا۔ امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر عمر میں وہ جا رہے تھے نا طائف میں، وہاں ہی دفن ہوئے، جا رہے تھے، راستے میں خبر ملی، سوار تھے، ایک شخص نے خبر دی کہ آپ کے بھائی جو تھے قسم وہ تستر میں شہید ہو گئے، وہاں شہادت پا گئے، جہاد پر گئے ہوئے۔ آپ اسی وقت راستے سے الگ ہوئے، قرآن کو مانتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو علاج نماز اور صبر سے کرو، نماز پڑھو اور حوصلہ کرو۔ ادھر ہٹ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور بعد میں کہا اللہ تو نے حکم دیا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو نماز اور صبر سے مدد لو، میں نے نماز بھی پڑھ دی ہے، کوئی شکایت نہیں کی، راضی ہوں تیرے فیصلے پر، اب تو نے وعدہ کیا ہے 3 انعاموں کا، یہ آیت جو ہے کہ صلوات ہوں گی، رحمت ہوں گی، اہتداء ہوگا، میں نے کر لیا جو تو نے کام کہا ہے، اب 3 وعدے جو ہے نا وہ تو نے پورے کر دینا مجھے یہ تینوں باتیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی ام عقیل انصاریہ، مصائب سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ دنیا دارالمحنہ، یہاں کچھ ہے نا اس کی مرضی کے کام ہوتے ہیں، نہیں، یہ خدا کا یہ کام کہ وہ اپنی مرضی پوری کرتا۔ بندے تو بہت چیزیں چاہیں گے نہیں ہوں گی، چاہیں گے کاروبار میں نفع ہو نقصان ہو جائے گا، وہ چاہیں گے یہ بچہ بچ جائے مر جائے گا، تو یہاں کوئی شخص ہے نا کہ میری خواہشیں پوری ہوں، نہیں ہوں گی، اللہ اپنی مرضی پوری کرے گا۔ تو طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو جائے، کہ میں جو چاہتا ہوں میں نے چھوڑا، جو تو چاہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو ام عقیل انصاریہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ایک ہی ان کا بچہ تھا، اس کے سہارے جی رہی تھی، جنگل میں انہوں نے خیمہ لگا رکھا تھا، بچہ اونٹ چرانے کے لیے گیا، مسافر آئے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ ام عقیل تیرے بچے کو تو اونٹ نے اس کا گلا اس طرح پکڑا، وہ ویسے ہی ہو گیا، اونٹ دانتوں سے چبا دیا، بچہ مر گیا۔ ماں نے کوئی چیخ پکار نہیں کی، اٹھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، یہی بات کہی ابن عباس والی کہ اللہ تو نے 2 باتوں کا حکم دیا، میں نے کر دیا، باقی 3 وعدے جو تیرے ہیں وہ پورے کرنا۔ اور جانور تھا ایک پاس ہی، اس کو کہا ان کو کہ ذبح کرو، گوشت بناؤ، میں تمہارے لیے کھانا پکاؤں گی۔ انہوں نے کہا تیرے پر یہ قیامت گزر گئی، تجھے کھانا سوچ رہا؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی نہیں یہ برداشت کروں گی کہ میرے مہمان جو ہے کھائے بغیر چلے جائے، بے شک جو ہونا تھا ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی، مگر میں کھانا کھلاؤں گی۔ کھانا پکایا، کھلایا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا کہتے ہیں بھائی جو ایسے ہیں کہ فیصلہ کر لیا ہم جنت چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اب اس راستے میں جو آزمائشیں آئیں گی ہم خوش دلی سے ان کو قبول کریں گے، مسکراتے چہروں سے استقبال کریں گے کہ ٹھیک ہے، آ رہی مصیبت، یہ مصیبت کا بدماشوں کی نظر میں ہوگی، ہمارے لیے تو یہ خوشی کا پیغام، اللہ کی طرف سے یہ انعام۔ تو اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے جو ہمیں اسوہ دیا،
آپ ایک ایسی حدیث پاک کہہ گئے، بہت صحابہ سے مروی، حضرت عباس سے، حضرت ثابت سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بہت لوگوں سے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی کہ تکلیفیں تو بھئی آئیں گی، مگر تکلیفوں اور مصیبتوں میں ایک میں بات تمہیں بتا جاتا ہوں، وہ تمہیں بڑا کام دے گی۔ اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیذکر مصیبتہ بی۔ کتنی بڑی بات، جن کے سامنے یہ حادثہ گزرا تھا نا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تھے، مدینے میں اندھیر ہو گیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ میں آئے ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ مدینے کی ہر شے چمک اٹھی، جب فوت ہوئے تو ہمیں نظر آیا کہ ہر شے پر اندھیرا تھا، کوئی نہیں، روشنی نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب بھی کسی کو کوئی صدمہ پیش آئے تو وہ میری مصیبت جو تمہیں پیش آئی ہے کہ میں تم سے بچھڑ گیا، اس کو یاد کرو کہ اللہ کا رسول چلا گیا۔ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْمَصَائِبِ، کیونکہ جو مصیبتیں بھی آئیں گی وہ ساری اس کے مقابلے میں بہت ادنا ہوگی۔ میرا تم سے بچھڑ جانا یہ اتنی مصیبت ہے، اور اسی لیے آپ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو اچھی طرح، کیونکہ وقت آئے گا کہ بعد میں آنے والے چاہیں گے کہ ہم اپنی جانیں اور مال دے کر سارا حضور کی زیارت کر سکیں، وہ ترسیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میرا بچڑنا اس کو یاد کرنا کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا میں نہ رہتا۔ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اور اگر اس دنیا میں یار کوئی ہمیشہ رہتا تو ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہتے۔ فاطمہ روتی رہ گئیں، کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت انس 10 سال ان کی ماں نے حضور کے حوالے کر دیا تھا، آپ کے خادم رہے، کوئی کام نہیں گھر کا کیا، حضور کے گھر کے بچے بن کر رہے، خادم رسول اللہ کہلاتے۔ تو حضرت فاطمہ رضی نے پوچھا جب دفن سے فارغ ہوئے، کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ حضرت انس نے سے کہا، انس تمہارے دل کس طرح آمادہ ہوئے اور تمہارے دلوں نے کس طرح گوارا کیا کہ تم نے حضور پر مٹی ڈال، کس حوصلے سے حضور کو دفن کیا؟ تو حضرت انس نے کہا فاطمہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، ہمارے بس میں ہوتا حضور کو بچھڑنے دیتے۔ تو فرمایا لوگوں اگر کوئی مصیبت آئے تو میرا بچھڑنا جو ہے اس کو یاد کرنا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دینا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیوی فرمانا انا ذکرت وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا لہا من مصیبہ۔ ایک دن حضور کی وفات کی بات ہو گئی تو حضرت ام سلمہ کے منہ سے یہ نکل گیا نعرہ یا لہا من مصیبہ، کہ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہم پر آئے گی کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ما اصابنا بعد من مصیبت الا حانت اذا ذکرنا مصیبتها بی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب بھی ہم پر بعد میں کوئی مصیبت آئی ہے نا تو ہم پر وہ مصیبت بہت آسان ہو گئی، ہمیں وہ معمولی نظر آئی کیونکہ ہم نے حضور کی مصیبت کو یاد کیا کہ حضور بچھڑ گئے تھے، اس لیے کیا اگر بھائی نہیں رہا، بیٹے نہیں رہے، تو جب بھی ہم نے یاد کیا ذکرنا مصیبتنا بھی، اس کو یاد کر رہی ہے کہ اتنی کیوں گھبراتی ہو، اللہ کے حبیب نہیں گئے۔ اور میں نے ایک عالم دین کا پڑھا کہ وہ درس دیتے تھے اور جب بھی درس دیتے تو یہ شعر ضرور دہراتے تھے، اپنی ہر تقریر میں واز میں یہ لے آتے تھے شعر کہ لوگوں نبی محمد ریان آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد ریان آئے تھے جو محبوب خدائی، جو اللہ کا پیارا تھا، اے جندڑی تو جیون لوڑے کس بابل بھی جائے، اے جان تو چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ جانوں، تو کس بات کی مولی ہے؟ جو اللہ کے حبیب تھے، مقصود کائنات تھے، وہ رہے چلے گئے، روتی رہ گئی ساری۔ حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئی جب حضور نے بلا کر کہا کہ بیٹا قریب کیا اور بتایا کہ جا رہا ہوں، پھر بلایا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم بہت جلدی مجھ سے آ ملو گی، سارے خاندان میں سے تم ہی پہلے آ ملوں گی۔ ان کو حوصلہ ہو گیا، 6 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ تو لوگوں نے اس موقع پر کیا کہا، اور لکھتے ہیں علماء کہ مدینہ شریف میں یہ ہو گیا، قال ابو الجوزاء کان رجل من اہل المدینہ اذا اصابتهم مصیبہ، مدینے میں جب کسی کو صدمہ پیش آتا تو یہ رواج ہو گیا، پھر جا اخوہ یصافح، کہ لوگ جو جاتے نا افسوس کر رہے ہیں وہ جا کر ہاتھ میں راتے ویقول، اور اس سے کیا کہتے، یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنا، ویلا نہیں کرنا، چیخ پکار نہیں کرنی، فإن فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ۔ حضور جو چلے گئے اور ساری دنیا نے سہ لیا صدمہ، بس اس کو دیکھو۔
اور اس پر بہت پیارے اشعار کا ہے شاعر نے، قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھے، اس بر کل مصیبت متجلا، مومن کو یہ سکھایا گیا کہ مصیبتیں آئیں گی، بستیاں اجڑیں گی، لوگوں کے سر کٹیں گے، تم اپنی جگہ چیخو گے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر حوصلے سے کام لیں، اس بر کل مصیبت متجلا، ہر مصیبت پر صبر کرنا اور دلیری کا مظاہرہ کرنا، وَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدٍ، اور یہ سمجھ لینا کہ کوئی شخص بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چیخیں پکارے تب اگر موت روکی جا سکتی، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ الْكِرَامُ فَإِنَّهَا، صبر کر جیسے بڑے اونچے لوگوں نے صبر کیا، جیسے اللہ کے ولیوں اور نبیوں نے صبر، اس طرح صبر کر، کیونکہ نوبن تنوب اليوم تکشف فی غدی، یہ اس طرح ہی بار بار دن آتے ہیں، کبھی خوشحالی اور کبھی غم، اگر آج یہ مصیبتیں ہیں تو کسی دن دور ہو جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی ورنہ جنت، وَإِذَا أُصِبْتَ مُصِيبَةً تَشْجَعْ بِهَا فَاجْبُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمد، سبحان اللہ، کہتے ہیں جب تجھے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تشجع بہا، جس سے تو غمگین ہو جائے، غموں کا پہاڑ گر گیا، ہوش اڑ گئے، تو اس وقت اپنی مصیبت کا کیا علاج کر، فَاجْبُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمد، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو یاد کر کے وہ چھوڑ گئے تھے، اپنی مصیبت کا حل کر لے، سمجھ جا اور سوچ لو۔ اور اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شاعر، جن کے لیے حضور ممبر لاتے، اس کو کھڑا کرتے، دعائیں کرتے کہ اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر کے دین کا دفاع کرتا، انہوں نے حضور کی وفات پر کہا کنت سواد لناظری فعمیا علیک الناظر، یا رسول اللہ آپ میری آنکھ کے لیے پتلی کی طرح تھے، جیسے آنکھ میں پتلی ہے جس کی وجہ سے آنکھ